السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان وائسز کا یوٹیوب چینل۔ آج کی جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں اکانومی کی صورتحال۔ جب سے یہ نئی گورنمنٹ بنی ہے شہباز شریف صاحب کی، تو جو اکانومی ہے وہ کافی زیادہ انڈر ڈسکشن ہے، اور گورنمنٹ والے بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اکانومی ایک اچھی صورتحال میں دیکھے گئے تھے۔ تو اسی حوالے سے ہم آج کے اپنے اس شو میں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں۔ وہ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی وہ واحد حکومت ہے، جب وہ جا رہی تھی تو خزانے میں 22 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ جب اس بات کی ہم تحقیق لوگ کرتے ہیں، یا ہم نے بھی کیا اس کی تحقیق، تو یہ جو ہے نا بالکل ایک غلط ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ڈالر ریزروز پڑے ہوئے ہیں، وہ 22 ارب ڈالر نہیں ہے بلکہ 11.3 یعنی کہ 11.3 ارب ڈالر ہے، جو کہ جو پی ٹی آئی والے جو کلیم کر رہے ہیں اس کا تقریباً وہ آدھا ہے۔ اور اس 11.3 بلین میں بھی یہ سب کے سب گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت نہیں ہے۔ ان میں سے بھی اراؤنڈ کوئی 8 ارب ڈالر کے قریب جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں، جیسے کہ چائنا، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات جیسے کہ یو اے ای، وہ ان کے پیسے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایک بجٹری سپورٹ کے لیے دیے ہوئے ہیں، جو کہ ہم اسٹیٹ بینک میں تو پارک ہیں لیکن ان کو ہم یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے، پی ٹی آئی کا کلیم کہ وہ 22 ارب ڈالر دیکھے گئے تھے، وہ بالکل غلط ہے، بلکہ ٹیکنیکلی اس وقت ہمارے پاس صرف 3 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ بھی فوریکس کرنسی ریزروز کا کرائسس ہے۔ اس وقت پاکستان کیونکہ بدقسمتی سے ایک ایکسپورٹنگ نہیں بلکہ امپورٹنگ نیشن بن چکا ہے، اور ہماری جو امپورٹس ہیں، جو کہ ہم منگواتے ہیں چیزیں دوسرے ممالک سے یہاں پاکستان میں، ان کی کوئی مالیت 6 ارب ڈالر ہے پر منتھ، یعنی کہ ایک مہینے میں ہم 6 ارب ڈالر کی چیزیں درآمد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کافی زیادہ کم ہے اس کی نسبت۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ بنتا ہے جس کے لیے ہمیں لون لینا پڑتا ہے، تو اس وقت جو ہمیں مطلب اگلے مہینوں میں ہر مہینے ہمیں 6 ارب ڈالر دینے ہوں گے، اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ صرف 11 ارب ڈالر ہیں، یعنی کہ ہم صرف اور صرف 2 مہینوں کے جو امپورٹ ہے اس کے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو اگر پاکستان بہت جلد کسی سے کوئی قرضہ نہیں لیتا تو خدا نخواستہ یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے جو سری لنکا میں ہو گئی ہے، کہ وہ بالکل ہی ڈیفالٹ کر گئے ہیں، وہ کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا کرائسس بھی آ گیا، اور انہوں نے وہ کہہ دیا کہ ہم بالکل پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو ہمارا لون ہے وہ ہم دے سکیں۔ تو اس کے لیے پاکستان کو یہ کرنا ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، اور جو آئی ایم ایف کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہے وہ بحال ہو جائے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو صرف 1 ارب ڈالر ہی ابھی دینا ہے، لیکن جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا پروگرام بحال ہو جائے گا تو پاکستان جو دوسرے بھی ڈونر ایجنسیز ہیں یا دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں، پیرس کلب ہے، پاکستان ان سے بھی لون لے سکے گی۔ تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو سٹارٹ کرے۔ کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہوں گے، تو جس بات کی جانب انہوں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیبرری میں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا پاپولسٹ ڈیسیجن لیا تھا، جو کہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی لیکن اس کا اکانومی کو اس پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تیل کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، اس کو 150 پہ کیپ کر دیا، اور جو بجلی کی قیمت ہے اس پہ بھی کیپ لگا دیا کہ یہ جون تک بڑھیں گے نہیں۔ حالانکہ ڈالر کی قیمت بھی گر رہی ہے، مطلب روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں بھی گر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائسز ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستان کو سبسڈی دینا پڑے گی اس قیمت، تیل اور بجلی کی قیمت کو اس لیول پہ مینٹین رکھنے کے لیے، اور وہ سبسڈی کوئی 1 ارب 1.5 بلین ڈالرز کی ہے۔ اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ انسسٹینیبل ہے، اور پاکستان کو پروو کرنا ہوگا کہ وہ 1.5 بلین ڈالر کس طرح سے ارینج کریں گے۔ یعنی کہ ایک صورتحال میں پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے امپورٹ کے پیسے دے سکے، اور دوسری طرف انہوں نے اتنی بڑی سبسڈی کا اعلان کر دیا۔ تو جب پاکستان نیگوسیشنز میں جائے گی، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ نیگوسیشنز میں جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس کا الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ حکومت کو یہ سبسڈی ختم کرنی ہوگی اور یہ کیپ ہٹانا ہوگا، جس کی وجہ سے جو تیل کی قیمت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جاتے 200 پر لیٹر تک پہنچ جائے گی، اور جو بجلی کی قیمت ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو ایک مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا۔ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اس سال جون جولائی میں یہ کہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مہنگائی کا طوفان آ جائے گا تو یہ بہت، یہ اس سے جو ہے نا ایک کہتے ہیں عوام میں بہت بے چینی اور غصے کی لہر کریٹ ہو جائے گی، جس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا۔ عمران خان صاحب جو انہوں نے ابھی سے ہی ایک اپوزیشن موڈ میں بہت جلدی آ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک تحریک سٹارٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ کے خلاف۔ تو جب یہ پی ایم ایل این جب یہ سبسڈیز واپس کر لے گی اور یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی تو اس کا بہت زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوگا، اور پی ایم ایل این گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن یہی وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے کرنا ہوگا حکومت کو بچانے کے لیے۔ تو یہ اس وقت بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے،
اور اس کے علاوہ آؤٹ گوئنگ فائنانس منسٹر ہے، تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی جاتے جاتے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے پاس، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس کوئی فائنانس کا کوئی پلان نہیں تھا، یعنی کہ ڈے ون سے جب آئے، کوئی تقریباً 4.25 سال کی حکومت تھی، اس میں ان کا کوئی پلان نہیں تھا۔ وہ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے جو اس وقت معاشی مسئلے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، اور اس وقت بھی جو پی ایم ایل این گورنمنٹ بھی آئی ہے، ان کے پاس بھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے، جو ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا کہ وہ بھی بیسکلی ان کے بھی کافی مسئلے تھے، وہ بھی اپوزیشن میں تھے، اور ان پہ کیسز تھے، تو وہ ان کے جو لیڈران تھے وہ اپنی تحفظ میں زیادہ انوالو تھے، بجائے کہ وہ اکانومی پہ کوئی بات کر سکیں۔ اور ان کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو کہ ان کے فائنانس کے گرو ہیں، وہ بھی ملک سے باہر جلا وطن تھے، تو جو شاید اب آ رہے ہیں، شاید انہیں وہی سنبھال لیں معاملات کو دوبارہ، لیکن ابھی تک پی ایم ایل این نے بھی کوئی اس طرح کی شو نہیں کیا کہ ان کے پاس بھی کوئی کانکریٹ پلان ہے۔ اب جیسے ہیں شہباز شریف آئے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی طرف فوراً ہی پاپولس ڈیسیجن لیا، بلکہ اناؤنسمنٹ کی کہ جو اسی مہینے سے جو جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں جن کی تنخواہ 1 لاکھ سے کم ہے، ان میں 10% اضافہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن جو ان کے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، جو کہ پہلے بھی ان کے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، اور اس دفعہ بھی ان کو اسی طرح کا کوئی ذمہ داری ملنے کا امکان ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی سیلریز میں انکریز ہو چکا ہے، تو اب ہم نہیں کریں گے، ہم بجٹ میں دیکھیں گے۔ یعنی کہ شہباز شریف نے جو بات کی تھی وہ ایوی بس ایک سیاسی بات تھی، جو کہ جس کی جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم دیکھیں جس وقت پی ایم ایل این کی پہلی گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 میں، اس وقت جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے بھی حتی الامکان کوشش کی تھی کہ جو سیلریز میں اضافہ نہ ہو۔ وہ تو بالکل 0% سے اضافہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ جو سیلریز ہیں اور ان کی ایسوسیشنز ہیں، جو امپلائیز اور ان کی ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے احتجاج کیا بہت زیادہ، تو اس کے بعد ان کو 10% انکریز کرنا پڑا۔ تو میرے خیال سے یہ اس طرح کی جو باتیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ ہم سیلریز میں اضافہ کر دیں گے، اور انہوں نے ویسا کرنا نہیں ہے، اور ریسورسز بھی نہیں ہیں، تو یہ اس بات کی غمازی ہے، یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی کانکریٹ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ اکانومی کی صورتحال اتنی بری ہے، اتنی ابتر ہے، آپ کرائسس سے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی کانکریٹ پلان نہیں ہے، تو اس کا جو خمیازہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہم عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جو لیڈران ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس بڑے اثاثے ہیں، ان کے فائنینشیل ریسورسز ان کے پاس بہت زیادہ انلمیٹڈ ہے، جتنی بھی مہنگائی ہو، جتنا بھی مسئلہ ہو، ان کو اس طرح فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو پاکستان کا جو میجورٹی طبقہ ہے، جو کہ لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، اس سے بھی نیچے والا، وہی جو ہے نا، وہی جو ہے نا اس کا سارے کا سارا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے ہوپ فلی الیکشن بھی اسی سال ہو رہے ہیں، تو اکانومی ایک مین فیکٹر ہوگا الیکشنز میں، لیکن جو پی ٹی آئی بھی ہے اور پی ایم ایل این بھی ہے، انہوں نے اکانومی کو بالکل اس طریقے سے ڈیل کیا ہے، صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو وہ اس سے جو ہے نا تاکہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر اس سال الیکشن ہوگا تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ پی ایم ایل این والے بھی یہ کہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور ہم جو ہے نا تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ نہیں کریں گے۔ اس سے ہوگا یہ کیونکہ جو پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ اور کم ہو جائیں گے، پاکستان ڈیفالٹ کی صورت میں آ جائے گا، لیکن پھر یہ اس کو الیکشن میں یوز کریں گے کہ اس ساری کرائسس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے نا تیل کی قیمت نہیں بڑھائی۔ تو عوام کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ صرف تیل یا بجلی کی قیمت بڑھانے سے وہ فیصلہ نہ کریں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، انہوں نے اوور آل دیکھے کہ جو کون سی پارٹی ہے یا کون سا لیڈر ہے وہ کتنا سنسیئر اکانومی کے ساتھ، اور وہ لانگ رن میں پاکستان کی اکانومی کو کتنا ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا شو، نیکسٹ ٹائم تک اللہ حافظ۔